جناب زبیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد بطور خاص جمع و تدوین قرآن کی طرف ایک تحریک کے طور پر اقدامات کیے گئے جو بڑے بجا تھے، اگرچہ جمع و تدوین قرآن عہد رسالت میں ہو چکی تھی اور اس کے بعد اس کی بڑے پیمانے پر جو نشر و اشاعت ہے اور باقاعدہ ایک منضبط نسخے تیار کرا کے اطراف و اکناف سلطنت اسلامی میں پہنچانا، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور پھر جب یہ جنگ یمامہ کا واقعہ ہوا اور 700 حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد ایسے لگتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑا اچھا اس کی تصویر کشی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایسے تھے کہ جیسے ایک سرد رات میں شدید بارش ہو رہی ہو اور ایک بکری جو اپنے گلے سے الگ ہو جائے اور وہ کسی ویران گلی میں کھڑی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جانا کدھر۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنے جو حفاظ کرام شہید ہو گئے ہیں، دوسرے مارکے بھی ہیں، آپ نے 11-12 جو لشکر روانہ کیے ہیں، تو اس میں خطرہ ہے کہ حفاظ کرام ہے، قراء ہے، کیونکہ اس وقت کے جو حفاظ کرام اور قراء وہ تو آگے ہوتے تھے، وہ لشکر اسلام کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے تھے، تو اس کے لیے کچھ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرتب تو خود کرواتے رہے ہیں، خود سنتے تھے، پھر اس کے بعد جب وہ کاتب لکھ لیتا تھا کہتے تھے پڑھ کے سناؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے صحابہ کو اس کو ان آیات کو فلاں سورت کی فلاں آیت کے آگے لگاؤ، اور اسی کے مطابق ان حفاظ کو جو شہید ہوئے تھے یاد بھی تھا، ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ دیکھیں، دو طرح سے مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی، ایک تو سطور کے ذریعے، ایک صدور کے ذریعے، سینوں کے اندر قرآن جو ہے نا محفوظ تھا۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم آپس میں جتنے مجموع ہیں، جتنے صحائف ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انہوں نے پورا ایک صحیفہ مرتب کر لیا تھا، دوسرے صحابہ کا بھی تھا، تو حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ یہ بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے نا، ترتیب پہ اختلاف ہو جائے گا، ایک کہے گا کہ جی میرے پاس فلاں صحابی کا نسخہ ہے، اس میں تو اس طرح ترتیب ہے، یہ ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، ویسے تو اس میں فرق اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہو، تو اس کی ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے تاکہ ہم سارے مجموعے اکٹھے کریں، ان کو تطبیق دیں، ریکنسائل کریں آپس میں۔ بعض اوقات کتابت میں اختلاف ہو جاتا ہے، کتابت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، املا میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، لہجے کے تفاوت سے اور کسی نے ہو سکتا ہے تفسیر لکھی ہو، وہ بھی اس میں ایڈ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے تو تھوڑے تھے ریلیکٹنٹ تھے، صرف اس وجہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیوں کروں، لیکن حضرت عمر فاروق نے انہیں کنونس کر لیا، اس طرح سے کنونس کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی سینہ کھول دیا۔ اب دیکھیں نا، کئی دفعہ بظاہر وہ فعل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا، لیکن جب شرع صدر ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وقت کی اب ضرورت ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا نیسیسیٹیٹڈ بائی دا ٹائم، یعنی اس کو تائید خدا اور رسول حاصل ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں شرع صدر ہو جاتا ہے۔ جی بے شک، اس کو پھر ہم انوویشن نہیں کہہ سکتے، وہ شرع صدر ہوتا ہے۔ بالکل۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ حضرت زید بن ثابت پہ ان کی نظر انتخاب گئی، نوجوان صحافی تھے، 21 سال عمر تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب بنایا تھا، اور وہ ان پیٹنٹ حفاظ کرام میں تھے جن میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے کہا کہ پھر آپ حضرت عمر فاروق کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ پہلے تو مجلس مشاورت بلائی گئی 25 سے 30 صحابہ کرام کی، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اور جن کی قرات کی تصدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی، ابی بن کعب بھی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، وہ بھی تھے۔ حضرت ابی کی تو قاریوں میں کیا شان ہے، کیا بات ہے۔ ان 25 صحابہ میں سے پھر 7 صحابہ کی کمیٹی بنائی گئی، جس کو حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق پاس بیٹھتے تھے، اور مسجد نبوی میں بٹھایا گیا، اعلان کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کام ہو رہا ہے، اور یہ کام اس طرح سے سرعت سے پھر ہوا کہ چند ماہ میں ہو گیا۔ اور حضرت زید بن ثابت کیا کرتے تھے کہ وہ جو 7 صحابہ تھے وہ سارے حفاظ کرام تھے، انہیں کہتے کہ بھی اپنے یاداشتوں اور جو ہے نا جو آپ کا حفظ ہے ذہن سے نکالیں نہ ذرا اس کو، اچھا پھر سب ایک دوسرے کو سناتے تھے، سب کی تصدیق ہو جاتی، پھر کہتے ہیں کہ اب آپ جو ہے نا اس کا دستاویزی ثبوت لے کے آئیں۔ جب وہ دستاویزی ثبوت لے کے آتے، دیکھیں ایک ان کے حافظے کی گواہی ہوگی، پھر ایک ان کے دستاویزی ثبوت کی گواہی، یہ 14 گواہیاں ہوگی، پھر انہوں نے کہا کہ 2 اس پہ گواہ لے کے آئیں، پھر وہ 2 گواہ لے کے آتے۔ اچھا ایک بڑا دلچسپ واقعہ وہ جو ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ فَإِن تَوَلَّوْا آخر تک ہے، یہ 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی۔ جب اس پہ پہنچے نا، باقی جتنی آیات تھی صحابہ کرام کی گواہیاں بھی موجود تھیں، اس پہ صرف ایک صحابی رسول کی گواہی تھی، اور وہ تھے خزیمہ بن ثابت، صرف ان کی گواہی تھی۔ اچھا
پورے مسجد نبوی میں اعلان کروایا گیا، جمعے کے خطبے میں اعلان کروایا گیا کہ اگر کوئی دوسری گواہی مل جائے، حالانکہ 14 گواہیاں پہلے ہو چکی تھی۔ دیکھیں احتیاط کا عالم، یہ سٹینڈرڈ آج بھی کوئی اچیو نہیں کر سکتا ریسرچ کا جو حضور اس میں تقوی بھی ہے اور اس میں اخلاص بھی ہے اور اس میں کمٹمنٹ بھی ہے، اور اس میں احتیاط بھی کتنا ہے۔ اچھا وہ پھر جب اعلان بھی کروایا کوئی صحابی سامنے نہیں آیا، پھر کسی نے بات کی کہ یار یہ جو ایک صحابی گواہی دے رہے ہیں یہ کون سے صحابی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ خزیمہ ہے، تو انہوں نے کہا ان کی گواہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندوں کے برابر ذو الشہادتین، ان کا خطاب تھا، اور وہ اس طرح سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ خریدا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ شہر کے اندر آؤ میں تمہیں رقم ادا کرتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے، پیچھے کسی نے سمجھا کہ شاید یہ بیچنے والا ہے، اس نے آفر زیادہ لگا دی اور اس نے کہا میں آپ کو بیچتا ہوں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا پیچھے مڑ کے فرمایا کہ یار تو میرے سے طے کر چکا ہے کہ اس قیمت پہ، اس نے کہا جی میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ کسی گواہ کو لے۔ حضرت خزیمہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا میں آپ کی گواہی دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کس بنیاد پہ میری گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو موجود نہیں تھے اس موقع پہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جس بنیاد پہ میں نے یہ گواہی دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اور آخرت کی گواہی، اسی بنیاد پہ یہ میں گواہی دے رہا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور یہ صدیق ثانی کہنا چاہیے، جی بے شک، ابوبکر صدیق جی بے رضی شک۔ اللہ اچھا رسول تعالیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اس اونٹ والے کو ایسے نوازا، کہا کہ یار اس نے زیادہ قیمت لگائی تھی اب میں تمہیں اتنی قیمت دوں گا۔ ویسے حضور اس کا پوچھیں آپ 2 کوڑی کی خاطر جی آپ اس آدمی کو اجنبی قرار دے رہے ہیں جس کی خاطر کائنات بنی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی، جی بالکل ایسے ہی، حد ہے بھائی، جی بے شک بے شک۔ اچھا وہ جھلی نما پھر وہ ایک صفحہ سا تھا جس پہ یہ مرتب ہوا، 1.5 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور 1 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، اور پھر اس کو کہتے ہیں بالکل ایسے ہی سیا گیا جیسے جلد کو سیا جاتا ہے۔ پھر اس کی نقول ہی پھر تیار ہوئیں، پھر حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، پھر حضرت حفصہ کے پاس آیا، پھر حضرت عثمان نے جب وہ جمع کیا اس کو تو پھر اسی نسخے کو منگوایا گیا، اور جو بنیادی اس کا خط تھا وہ اس وقت نبطی خط تھا جسے عربی خط کے جد امجد اسے کہا جاتا ہے کہ اس خط کا جد امجد ہے۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہم یری خط آ گیا، اس کے بعد پھر کوفہ جب وہ اسٹیبلش کیا حضرت عمر فاروق کے دور میں تو پھر کوفی خط، اور پھر عباسیوں نے نسخ میں اس کو حضرت عثمان نے اس کو امت کو متفق کیا قرآن کریم کی قریش کی املا پر اور قریش کے لہجے پر، جی بالکل، اور باقی قرات کا اختلاف جو 7 قرأتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، جی انہوں نے وہ ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی بے شک۔